پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور روزے بھی انشاءاللہ چل ہی رہے ہوں گے۔ آج ہمارا درس جو ہے وہ درس نمبر 5 ہے، لیکچر نمبر 5 ہے، اینڈ دا نیم آف اوور لیکچر از نماز، ٹھیک ہے، پریئر۔ سو نماز آپ سب کو پتہ ہے، ہم پڑھتے ہیں 5 ٹائم پڑھتے ہیں دن میں، اور فجر کی پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی پڑھتے ہیں، پھر عصر کی پڑھتے ہیں، پھر مغرب ہوتی ہے، اور پھر ہماری کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہماری پھر عشاء ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بچوں، جس کو ہم انگلش میں پریئر بھی کہتے ہیں۔ سو فجر یہ میں نے آپ کو بتایا واجب ہے، اس کے بعد ہماری مستحب چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مستحب نمازیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کل واجب ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے کے لیکچر بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ یہ ہماری ٹوٹل 17 رکعت ہوتی ہیں ہماری، ٹھیک ہے، 17 رکعت نماز ہوتی ہے واجب دن بھر میں، مستحب بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اور ہمارے دیگر ائمہ کرام علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک رات میں ہزار رکعت مستحب نمازیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہماری واجب کتنی ہے؟ 17 رکعت ہماری کیا ہے؟ دن بھر کی نماز ہے ہماری۔ سو جس طرح کے میں آپ کو کچھ اس کی ورتھ بتاؤں، یعنی کہ امپورٹنس بتاؤں، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح ایک گھر میں پلرز ہوتے ہیں نا، بغیر پلر کے کیا ہوتا ہے؟ گھر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھت کی جس طرح امپورٹنس ہوتی ہے گھر کے اندر، بغیر چھت کے جو ہے گھر ایک آپ کا اسٹیبل گھر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو پلر بتا رہے ہیں آپ کے جو لگے ہوتے ہیں ہمارے آپ کے گھروں میں، کلاس روم میں ہمارے لگے ہوئے، ان پلر کے بغیر ایک ہماری گھر جو ہے وہ ہماری چھت جو ہے ہماری گر سکتی ہے، کولیپس ہو سکتی ہے ہماری چھت۔ اسی طرح ہماری نماز جو ہے، اس کے بغیر ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمارا کولیپس ہو سکتا ہے۔ نماز کیا چیز تھی؟ یہ نماز وہی نماز تھی کہ اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خانوادے کو کیا کر دیا؟ سروں کی قربانی پیش کر دی، 72 شہداء پیش کر دیا، اپنے 6 ماہ کے جناب علی اصغر علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ چاہتے تو نماز کو وہاں پہ قربان کر سکتے تھے، ہے نا، قربان کر دیتے وہاں پہ کہ بھائی جو ہے وہ اپنی جان کو، جی ہاں، جان کو اپنی بچاتے اور نماز کو کہتے کہ ٹھیک ہے بعد میں ہم پڑھتے رہیں گے نماز، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن جو ہے وہ جان بچ جائے۔ لیکن نہیں، کیا انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، جان بھی اپنی انہوں نے دے دی، لیکن صرف کس کے لیے؟ اس نماز کے لیے۔ مشہور و معروف واقعات ہے کہ جب بالکل عصر کا وقت قریب تھا اور وہاں پہ نماز قریب تھی یا پھر ظہر کا وقت بھی تھا، تو تیروں کے مسلح پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اکثر نوحہ بھی آپ سنتے ہیں، تیروں کے مسلح پہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ نماز ادا کی۔ صحابی ان کے گھیرا لگائے کھڑے تھے اور کہتے ہیں کہ جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو تیر آ رہے تھے، نیزے آ رہے تھے، اتنی سخت مشکل وقت میں بھی نماز پڑھی۔ جب ہی آج میں اور آپ بڑی آسانی سے اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اور دوسری جگہوں پر کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ سو بچوں، یہ نماز جو ہے اس کو آپ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، اس کی بہت زیادہ ورتھ ہے، بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ ویٹیج ہے ہمارے دین کے اندر۔ یہ وہی چیز ہے کہ اگر ہم نے ہر کام کیا اور نماز نہیں کی تو کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہمارے بروز محشر، ڈے آف دا ججمنٹ، یعنی کہ روز جزا قیامت والے دن ہمارے منہ پر مار دی جائے گی ہر چیز۔ یا پھر نماز بھی کہتے ہیں کہ نماز پھر خشوع والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، خشوع خضوع ہونا چاہیے نماز کے اندر، ایسا نہیں کہ بس دکھاوا اٹھک بیٹھک ہو، نماز کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ تو بچوں، نماز کی تو ہو گئی کچھ امپورٹنس، ٹھیک ہے۔ اب نماز میں نے بتایا یہ دین کا ستون ہے، یعنی کہ پلرز ہیں، جس طرح ایک پلر کی مثال دی گھر کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسی طرح نماز ہمارے دین کے پلرز ہیں، ستون ہے نماز، ٹھیک ہے۔ نماز ہمیں فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ فحاشی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے۔ کس طرح ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا دل جو ہے کیا ہوگا؟ اچھے کاموں کی طرح ہمارا کیا ہوگا؟ مغلوب ہو جائے گا، غالب آ جائے گا دل ہمارا، وہاں پہ ہم بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیں گے۔ نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو جب ہم کریں گے انشاءاللہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وضو کریں، زیادہ سے زیادہ برائیاں گناہ آپ سے کیا ہوتے رہیں گے؟ دور رہتے رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ سے انشاءاللہ کے بہت دور چلے جائیں گے۔ نماز جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے پلرز کی طرح ہوتے ہیں، نماز کے بغیر ہماری کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور جب ہماری ڈیتھ ہوگی تو جب ہم قبر میں جائیں گے، بہت زیادہ مشہور و معروف واقعات ہیں کہ ہم سے کچھ 10 کے قریب کہتے ہیں کہ سوالات ہوں گے، جن میں سے 5 سوال قبر میں اور 5 سوال ہمارے محشر میں ہوں گے قبر کے بعد۔ تو اس میں کہتے ہیں قبر میں بھی سب سے پہلا سوال ہوگا، 10 میں سب سے پہلا سوال ہوگا آپ کے کس کے بارے میں؟ آپ کی نماز کے بارے میں۔ آپ کی نماز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کیا ہے؟ ہمارا واجب فعل ہے، واجب ہمارا کیا ہے؟ عمل ہے، نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ سو
आइए हम अपने चैप्टर में देखते हैं कि नमाज के बारे में क्या अहकामात हैं, इसका भी कुछ तरीके हैं, किस तरह तरीका है। इंशाल्लाह फ्यूचर में अपने नेक्स्ट लेसन में हम कवर करेंगे कि नमाज का क्या तरीका होना चाहिए। हर चीज़ का एक तरीका होता है, अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं पढ़ सकते कि पहले हम क्या है कि फजर नहीं पढ़ेंगे, आज चलो मगरिब से शुरू करते हैं, आज हम आखिर में इशा नहीं पढ़ेंगे, मगरिब इशा एक साथ होती है, अब मगरिब इशा नहीं, हम इशा और मगरिब पढ़ लेंगे, पहले इशा फिर मगरिब, नहीं ऐसा नहीं है। जिस तरह हमें क्या किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें बताया है, हमें और आपको उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे चलना है। अपनी तरफ से कुछ उसमें अमेंडमेंट, तरमीम, कुछ नई चीज़ उसके अंदर नहीं ला सकते। ठीक है बच्चों, आइए हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं पेज नंबर 6 और उसमें हमें नमाज इंसान को बेहयाई और गुनाह से रोकती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, जब आप नमाज पढ़ेंगे आपके खुद ब खुद दिल आपका अच्छाई की तरफ जाता रहेगा और बुराई की तरफ आपका दिल क्या हो जाएगा, आप दूर होते रहेंगे, हटता रहेंगे। आप चाहें तो करके देख लें, नमाज से आपको दिली सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है आपको। ओके, सेकेंड वन इज नमाज वक्त की पाबंदी और पाकीज़गी सिखाती है। नमाज हमें डिसिप्लिन सिखाती है, वक्त की पाबंदी सिखाती है। ठीक है, आपको पता है कि नमाज का एक वक्त होता है, फजर का वक्त होता है। इस तरह नहीं कि जब तक चाह फजर पढ़ ली, जब तक चाह ज़ोहर पढ़ ली, जब तक चाह असर मगरिब और इशा पढ़ ली, इसके बाद नहीं। नमाज एक आपको मुनज़्ज़म, एक आपको वक्त की पाबंदी सिखाती है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको नमाज पाकीज़गी सिखाती है। जब आप नमाज पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, मैंने बताया कि आपकी बुराइयों से दूर होंगे, आप पाकीज़ा होते रहेंगे। नमाज जमात से इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा होता है। नमाज जमात से क्या होता है, हम क्या कर रहे होते हैं नमाज में, आपने देखा है मस्जिद में हम जाते हैं, हम जब अल्लाह अकबर कह रहे होते हैं तो हमारे पेश इमाम साहब क्या कहते हैं, सफ़ों को हम मुनज़्ज़म रखते हैं। हमारी जो सफ़े होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी नहीं होती एक बंदा यहाँ है, दूसरा पीछे है, तीसरा उससे आगे है। ठीक है, नहीं, हम सब के पाँव जो होते हैं वो क्या हैं, वो एक लेवल में होंगे। हाँ, कद के बड़े छोटे होने की वजह से सिज्दा, हमारा सिद्धिका जो है वो ऊपर और नीचे हो सकती है, लेकिन हमारे पाँव क्या होते हैं, एक लेवल में होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा होता है। नमाज में आप देखते हैं हम इत्तेहाद, ठीक है, हम मेरे बराबर में एक हो सकता है एक प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो सकता है एक मेरे बराबर में क्या हो, एक गरीब फ़कीर भी खड़ा हो। ठीक है, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर है या फ़कीर है वो एक ही सफ़ में बराबर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें नज़्म ज़ब्त सिखाती है, इत्तेहाद सिखाती है, यूनिटी जिसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नमाज हमारे लिए। आप मस्जिद में देखते हैं कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई अरबी हो, कोई क्या हो, फारसी हो, कोई लबनानी हो, कोई पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, क्या हो, नमाज में ऐसा नहीं होता कि भाई कि मैं चाइनीज़ हूँ, ये चाइनीज़ की सफ़ा है, इसके बाद पाकिस्तानियों की, ईरानियों की, ये इराकियों की, ये लबनानियों की, ये मिस्रियों की है, नहीं ऐसे नहीं होती, सब एक साथ होते हैं। इत्तेहाद, यूनिटी होता है और नज़्म डिसिप्लिन होता है। नमाज पढ़ने से अल्लाह, रसूल और इमाम खुश होते हैं। नमाज जब हम पढ़ेंगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत खुश होंगे, अल्लाह बहुत खुश होगा और इमाम अलैहिस्सलाम खुश होंगे। क्यों? क्योंकि हुक्म किसका है, नमाज के लिए हुक्म है, हुक्म खुदा बंदी। ठीक है, हुक्म किसका है, खुदा का है। तो जब हम नमाज पढ़ेंगे तो खुदा खुश होगा, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। ठीक है, उसके बाद कौन खुश होगा, हमारे इमाम अलैहिस्सलाम खुश हुआ करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा जब नमाज पढ़ेंगे क्योंकि हुक्म खुदा है तो खुदा, रसूल और इमाम हमारे बहुत ज़्यादा हमसे खुश होंगे और हमारी दुआएं भी कबूल होती हैं। अच्छा, मरने के बाद सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। जिस तरह मैंने बताया, जब आप मरेंगे आप इंशाल्लाह अपनी कब्र में उतरेंगे, उतारे जाएंगे, सबने मरना है, सबको इंशाल्लाह खबर नसीब हो। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खबर ही नसीब नहीं होती। ठीक है, तो लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें जो है वो इंशाल्लाह खबर नसीब हो, खबर में हमारे इमाम का, रसूल का क्या हो, हमें दीदार नसीब हो हमारी पहली रात। तो जब खबर में जाएंगे सबसे पहला हमसे क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन होगा अबाउट व्हाट, एंड दैट क्वेश्चन विल बी रिगार्डिंग आवर प्रेयर, नमाज। ठीक है, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें इंशाल्लाह बहुत आसानी से वो जगह हमारी गुजर जाएगी। हम तो इंशाल्लाह शियाने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, शियासत अशरी है, तो नमाज को तो हम इंशाल्लाह थामे रखेंगे, हम अपने ऊपर से, हम अपने हाथ से उसको नहीं जाने देंगे नमाज से। ठीक है, हमने आज के लेक्चर में नमाज से क्या क्या सीखा कि नमाज हमें किन किन चीज़ों से हमें दूर रखती है, बेहयाई से। ठीक है, यानी कि बुरे कामों से। उसके बाद यानी कि गुनाह से भी रोकती है, गुनाह से। उसके बाद नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है, वक्त की पाबंदी।
اس کے بعد کیا سکھاتی ہے نماز؟ ہمیں پاکیزگی بھی سکھاتی ہے. اس کے بعد ہمیں نماز اور کیا چیز سکھاتی ہے؟ نماز اتحاد سکھاتی ہے ہمیں. اتحاد یعنی کہ یونٹی، ٹھیک ہے، یونٹی، ایک ساتھ کھڑے ہونا. اور ہمیں نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے، یعنی کہ ڈسپلن. اس کے بعد نماز سے ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ، خدا، رسول اور امام علیہ السلام ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور سب سے پہلا سوال، فرسٹ کویسچن ول بی ریگارڈنگ پریئر. سو بچوں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہم تیار ہیں. ابھی بھی جس کی نماز قضا ہے اس سمیت بھی ہمیں انشاءاللہ تہیہ کرنا چاہیے کہ اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے خدا کے حضور جو ہے وہ نادم و شرمندہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں نماز کا جو ہے شوق ہمارے دلوں میں وہ بہت زیادہ ابھار دے. ٹھیک ہے، کوٹ کے بڑھتے نماز کا شوق ہمارے دلوں میں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ بہت زیادہ سیکھیں گے، مستفید ہوں گے. نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے چھوٹوں کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، بڑوں سے کہیں گے کہ ہم نماز صحیح پڑھتے ہیں، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. پسند کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے تو ہم سب خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، امام علیہ السلام خوش ہوں گے. یہی تو سب چاہیے، ہمیں ان تینوں کو تو خوش کرنا ہے. تو لہٰذا ہماری زندگی خود بخود بنتی چلی جائے گی. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اف یو ہیو اینی کویسچن ریگارڈنگ نماز، آپ انشاءاللہ آفٹر ان دی اینڈ آف دا ویڈیو آپ کیا کریں، کویسچن پوچھیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دوں.